توحید و سنت، بلکہ میں یہ عرض کروں گا یہ جو سما ہے آپ ذہن میں رکھ لیں، اس میں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں جس طرح بغیر اسباب کے جاننا رب کا خاصہ ہے، جس طرح بغیر اسباب کے تصرف کرنا یہ رب کا خاصہ ہے، جیسے بغیر اسباب کے حاجت پوری کرنا، مشکل حل کرنا یہ رب کا خاصہ ہے، اسی طرح بغیر اسباب کے سننا اور دیکھنا یہ بھی رب کا خاصہ ہے۔ اس خاصے میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بغیر اسباب کے سننا یہ رب کا خاصہ ہے۔ اس پر کتاب و سنت میں بے شمار نصوص موجود ہیں۔ 18 مقام پہ قرآن مقدس نے یہ خاصہ بیان کیا۔ کبھی فرمایا انکا انت السمیع انہو هو السمیع، اور فرمایا ان ربی لسمیع الدعاء۔ علماء جانتے ہیں انکا انت السمیع میں انت ضمیر فاصل حصر کا، انہو ہوبا میں ہوبا ضمیر فصل و حصر کا، یہ ضمیر بھی حصر کا، اور معنی یہ ہے کہ بغیر اسباب کے سننا یہ اللہ کا خاصہ ہے، بغیر اسباب کے سننا یہ رب کی صفت مخصوصہ ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ کی شان یہ ہے لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور هو السمیع علماء جانتے ہیں لیسا کمثلہ شیء میں تنزیہ ہے، اور هو السمیع میں اثبات صفات ہے، اور مطلب کیا ہے؟ اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ کون ہے؟ هو السمیع، وہ اکیلا سننے والا، وہ اکیلا سننے والا۔ یہ رب نے اپنا تعارف پیش کیا۔ اسی پر سید محمود آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں، دیگر مفسرین نے فرق یہ کیا کہ بندہ بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن اللہ جیسے بندہ سنتا ہے ایسے اللہ نہیں سنتا، جیسے اللہ سنتا ہے ایسے بندہ نہیں سنتا، جیسے بندہ سنتا ہے ایسے، اور جیسے اللہ سنتا ہے ایسے بندہ۔ اللہ کیسے سنتا ہے؟ اللہ کیسے سنتا ہے؟ بغیر ہوبا یسمع بلا آلات، وہ سنتا ہے بغیر اسباب کے، اور مخلوق سنتی ہے تحت الاسباب۔ اسباب ہوں تو مخلوق سنے، مخلوق کے جب اسباب ختم ہو جائیں مخلوق نہیں سنتی۔ مخلوق کے اسباب ختم ہوتے ہیں 3 چیزوں سے، سما کے اسباب ختم ہوتی ہیں 3 چیزوں سے۔ دوری آ جائے، دوری معتد ہو، بعد ہو دوری، تب بھی اسباب ختم۔ اب اس سبب کی ضرورت پڑے گی، موبائل سبب ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے پھر اور اسباب ہیں، سگنل ہیں، پھر کھمبے ہیں، پھر سروسیں ہیں، بہت کچھ، یہ بھی اسباب، یہ اسباب ہیں۔ اور دوری آ جائے، مخلوق کے اسباب ختم، پردہ کثیف آ جائے، مخلوق کے اسباب ختم، بھاری پردہ کثیف آ گیا، اب مخلوق نہ سن سکتی ہے نہ دیکھ سکتی ہے۔ اور نمبر 3 موت آ جائے، موت میں دونوں چیزیں آ گئی، پردہ بھی ایسا آ گیا، روح چلا گیا اپنے مقام پہ، جسم کئی منوں مٹی کے پردوں میں چلا گیا، روح کئی آسمانوں کے پردے کے پیچھے چلا گیا، اور جسم کئی منوں مٹی کے نیچے پردوں میں چلا گیا۔ دوری اتنی آ گئی، اور اسباب کثیف، پردے بھی آ گئے، دوری بھی آ گئی، دونوں چیزیں کٹھی ہوتی ہیں۔ موت میں کثیف پردے بھی اور دوری بھی۔ لہذا اب جو آدمی کسی مخلوق کے لیے بغیر اسباب کے دور سے سننے کا قائل ہو، وہ بھی اللہ کی صفت سمیع میں غیر اللہ کو شریک کر کے مشرک بن رہا ہے۔ اور اگر کوئی پردہ کثیف کے اندر سے دیکھنے اور سننے کا بغیر اسباب کے قائل ہو، وہ بھی اللہ کی صفت سمیع
اور بصیر میں مخلوق کو شریک کر کے مشرک بن رہا ہے۔ اور نمبر 3، اگر کوئی موت کے بعد جب اسباب ختم ہو گئے کسی نبی ولی کے سماع کا قائل ہو، عادتاً سننے کا قائل ہو، اس میں صلاحیت سماع مانتا ہو، تو وہ آدمی بھی اللہ کی صفات سمیع میں غیر اللہ کو شریک کر رہا ہے۔ توجہ ہے؟ اب یہ مسئلہ ہے ضرورت جو بیان کیا جائے گا، پہلے وہ مسائل بھی ہوں گے، اور یہ وہ مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی سماع کا عقیدہ، ما فوق الاسباب سننے کا، یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیشہ شرک کا مین گیٹ رہا ہے، اول سے آخر تک شرک کا مین دروازہ یہی رہا۔ سب سے پہلے یہ سنتے ہیں، جب سنتے ہیں تو سفارش، سنتے ہیں تو سفارش، سنتے ہیں تو زندہ بھی ہے نا، سنتے ہیں تو زندہ ہیں، سن کر سفارش کرتے ہیں، یہ شرک کا مین گیٹ رہا۔ 7 لاکھ پیغمبر نے جو شرک کی تردید کی، اسی مسئلہ کی بنیاد پہ ہاتھ رکھا۔ مشرک کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اولیاء موت کے بعد ہمیں دیکھتے بھی ہیں، ہماری پکاریں سنتے بھی ہیں، اور انبیاء نے شروع کیا مسئلہ کو، اسی لیے انبیاء کا مسئلہ شروع ہوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ، بولو بکت نہیں، لا الہ الا اللہ۔ بھائی یہ تو اتفاقی مسئلہ ہے نا، لا الہ الا اللہ، اختلافی مسئلہ ہے، اتفاقی مسئلہ ہے۔ ہمارے حضرت شیخ القرآن گئے بندیال میں، حضرت شیخ خود دورہ میں ذکر کرتے ہیں، دورہ تفسیر میں، بندیال میں گئے، وہاں ایک مولوی صاحب تھے، ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ میں ایک زمیندار آدمی ہوں، ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ مولوی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت شیخ نے فرمایا مجھے الہ کا معنی بتاؤ، الہ کا کیا معنی ہے؟ مولوی صاحب نے کہا الہ کا معنی معبود۔ حضرت شیخ نے فرمایا یہ تو عربی ہے، میں زمیندار آدمی ہوں، ہماری بولی میں الہ کا معنی کر۔ اس نے کہا اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا عبادت بھی عربی ہے، یہ بھی عربی ہے، میری بولی میں بتا الہ کون ہے، الہ کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے سوا بندگی کے لائق کوئی نہیں۔ حضرت شیخ نے فرمایا یہ بندگی فارسی ہے، یہ بندگی فارسی ہے، میری بولی میں بتا۔ اوپر دیکھ کے وہ کہتے ہیں مولوی بڑا منطقی ملا تھا، اوپر دیکھ کے کہتے تو غلام اللہ خان تو نہیں ہے، تو غلام اللہ خان تو نہیں؟ تو فرمایا میں جو بھی ہوں، کہتے ایسی شرارتیں وہ کرتا ہے، الہ کا معنی بتانا شرارت ہے، اگر پوچھ لو نا بھئی الہ کا معنی کیا ہے تو آپ کو کیا کہ یہ فسادی ہے، یہ شرارتی ہے، یہ بڑے متشدد ہیں، نیا لفظ ہے متشدد ہیں، بڑے سخت ہیں، بھلے فلاں ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں الہ کا معنی اپنی بولی میں کرو، الہ کا معنی ہماری بولی میں بغیر اسباب کے سننے والا، بغیر اسباب کے جاننے والا، بغیر اسباب کے تصرف کرنے والا۔ تو لا الہ الا اللہ جب کہا تو مطلب یہ ہوا کہ ما فوق الاسباب، اللہ کے سوا سنتا بھی کوئی نہیں، دیکھتا بھی کوئی نہیں، جانتا بھی کوئی نہیں، تصرف کر سکتا بھی کوئی نہیں، یہ کلمے کا اقرار۔ اور پھر جب کہا کہ کوئی پیغمبر یا ولی یا کوئی مقرب یا امام الانبیاء موت کے بعد ہمارے احوال کو دیکھتے ہیں، ما فوق الاسباب، یا ہماری بات کو سنتے ہیں، چاہے ترنول میں کھڑے ہو کر۔ یہاں تو آج کل بڑی ترقی ہو گئی ہے، یہاں تو سنا ہے کہ بزرگ موبائل پہ سلام پیش کر رہے ہیں، ایسے ترقی کر گئے۔ یہ تو آج اچھا تھا، میرا وقت بڑا کم ہے، مغرب ہو رہی ہے، خیر ادھار ہو گیا۔ موبائل پر درود پہ بھیجا جا رہا ہے، تو میں نے کہا تمہارے پاس موبائل آنے سے پہلے تم کہتے تھے فرشتوں کی ڈیوٹی، آج کل فرشتے ریٹائر ہو گئے،
پہلے تو کہتے تھے فرشتے پہنچاتے ہیں جہاں سے، تو اب پیر صاحب کا موبائل پہنچا رہا ہے، اور تم پھر بھی کہتے ہو اس بے ایمان کو کہو کچھ نہیں، کہو کچھ نہیں۔ یاد رکھو مسئلہ یہی ہے کہ بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ بولو، بغیر اسباب کے سننے والا کون ہے؟ اللہ یا صرف اللہ؟ اگر یہ صفت کسی نبی، ولی، پیر، فقیر میں مانی تو وہ آدمی بھی ہوگا مشرک، وہ آدمی بھی کیا ہوگا؟ مشرک۔ اس لیے ہم کہتے ہیں جو دور یا پردہ کشیف، حجاب کشیف یا موت کے بعد کسی کے عادتاً سننے کا قائل ہے، وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔